جی حضرت. دیکھیے اللہ رب العالمین جو اجر اور ثواب دے گا وہ اچھی مسجد کو دیکھ کر کے نہیں دے گا ثواب کی کتنی اچھی مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں لوگوں نے، بلکہ اللہ رب العالمین جو اجر اور ثواب دے گا ہماری اچھی نمازوں کو دیکھ کر کے اجر اور ثواب دے گا. ایسے ہی اچھے جانماز پہ نماز پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اچھی نماز پڑھنے سے آدمی کو ثواب ملے گا. آج کل لوگ اچھی اچھی مسجدیں بناتے ہیں، اچھی اچھی مسجدیں ڈھونڈتے ہیں، اچھے اچھے جانماز ڈھونڈتے ہیں، لیکن نماز اچھی نہیں پڑھتے ہیں. بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کو، عورت ہو یا مرد، نمازیں ان کی اچھی نہیں ہیں. اور اچھی نماز کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہم نماز ہی میں رہیں، دکان میں نہ رہیں، بزنس میں نہ رہیں، کاروبار میں نہ رہیں، پارکوں میں نہ گھومیں، نماز ہی میں رہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. اپنی امت سے فرمایا کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی اسی نماز پہ ثواب ملے گا اور اجر ملے گا. مفتی صاحب کا بتایا ہوا، مولانا صاحب کا بتایا ہوا، امام صاحب کا بتایا ہوا وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول ہے جو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، وہی نماز قابل قبول ہے اللہ کے یہاں، اسی پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو اس لیے اچھی نماز پڑھنے کے لیے کوشش کریں، اور اچھی نماز حدیث شریف سے وہ پڑھ کر حدیث شریف سے نکالیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ہماری نماز اچھی ہو جائے. اور نماز اچھی ہو تو اس کا اجر اور ثواب ملے، اور جب اجر اور ثواب ملے تو آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں نجات کا ذریعہ بنائے. تو اس لیے اچھی نماز کا خیال کریں. دیکھیے مسجد نبوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد کمزور تھی، جھوپڑے کی مسجد تھی، لیکن نماز پڑھنے والوں کی نمازیں کتنی مضبوط تھی، کتنی مضبوط تھی. مسجدیں کمزور تھی، نماز کتنی مضبوط تھی. اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا اعلیٰ مقام اور درجہ ان لوگوں کو دے دیا اس نماز کی وجہ سے. آج مسجدیں مضبوط ہیں، نماز پڑھنے والوں کی نمازیں کمزور ہیں. اس لیے نماز ہماری مضبوط ہونی چاہیے، اور نماز مضبوط ہوگی جب ہم خشوع اور خضوع کے مطابق پڑھیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے. اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز حاصل کرنی ہے، سیکھنی ہے. وہ حدیث شریف سے ملے گا. مفتی صاحب نے جو کہہ دیا، امام صاحب نے جو کہہ دیا، مولانا صاحب نے جو کہہ دیا، پیر صاحب نے جو کہہ دیا، ماں باپ نے جو کہہ دیا، نہیں. جو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے پہ چلنا ہے ہمارے پورے اسلام میں. بالخصوص نماز جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عبادت ہے اسلام میں، صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. جب ہوگی تو اللہ کے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی نمازوں کو اور ساری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے.